سرزمین شام پر قابض اسد خاندان کی خونریزیاں۔ 4 دہائیوں سے ملک شام پر نصیری فرقے سے تعلق رکھنے والا اسد خاندان حکمرانی کر رہا ہے۔ شام کے صوبے اللذکیہ کے دیہی قصبے قرادیہ میں آنکھ کھولنے والا حافظ الاسد عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھا۔ شیعوں کے غالی نصیری فرقے سے اس کی اعتقادی وابستگی تھی۔ بچپن سے ہی فرقہ وارانہ سیاست میں دلچسپی لی اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مختلف پلیٹ فارم کا انتخاب کیا۔ جب بعض عرب ممالک میں قوم پرست باس پارٹی نے قدم جمانا شروع کیے تو حافظ الاسد بھی 1946 کو اللذکیہ میں باس پارٹی کی مقامی باڈی سے وابستہ ہوئے۔ حافظ الاسد یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اس میں ناکامی کے بعد 1952 کو وہ حمص کی فضائی اکیڈمی سے وابستہ ہوئے اور ہوابازی کی ٹریننگ حاصل کی۔ حافظ الاسد باس پارٹی کی چھتری تلے مختلف سازشوں میں کامیابی کے بعد سنہ 1964 کو شام کی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف بنے۔ سنہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں حافظ الاسد نے گولان کی بلند ترین پہاڑیاں منصوبہ بند ساز باز کے تحت اسرائیل کے حوالے کی تاکہ میدان جنگ میں وہ عرب ممالک کو بآسانی شکست دے سکیں۔ وزارت دفاع پر براجمان ہونے کے ساتھ ہی حافظ الاسد نے ترجیحی بنیادوں پر نصیری فرقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو بطور کمیشن آفیسر بھرتی کرنا شروع کیا، اور یوں جلد ہی انہوں نے شام جیسے سنی اکثریتی ملک کو نصیری اسٹیٹ بنانے کے لیے کوششیں تیز کیں۔ جب فوج میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت اعلیٰ عہدوں تک اپنے ہم منصب نصیری افسران کو پہنچایا اور اپنی فرقہ وارانہ پوزیشن مستحکم کی تو 1970 میں زمام حکومت پر قبضہ کیا اور یوں 90% سنی آبادی پر 10% نصیریوں کو مسلط کر دیا۔ جب حکومت پر نصیری علوی مسلط ہوئے تو انہوں نے اہل سنت کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا، ان پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، زندگی کی سہولیات ان سے چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سنہ 2000 کو حافظ الاسد کی وفات ہوئی، جس کے بعد اس کے سفاک ترین بیٹے بشار الاسد نے عنان حکومت سنبھالی۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بشار الاسد نے بھی ریاستی غنڈہ گردی کو ہوا دی۔ مارچ 2011 کو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ایک پرامن تحریک شروع ہوئی، جس کا مطالبہ سیاسی اصلاحات تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بشار الاسد شامی عوام کے جائز مطالبات کو تسلیم کرتا، آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھ کر سنجیدگی سے اس پر غور کرتا، لیکن اپنے باپ کے مثل اس نے عوامی احتجاج کو بزور بازو دبانے کی کوشش کی اور بدترین قتل عام کا سلسلہ شروع کیا، تو عوام بھی اپنی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جس کی وجہ سے بدترین قسم کی خانہ جنگی شروع ہوئی، جس میں اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد قتل کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس سے کئی گنا زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ 60 لاکھ سے زائد شامی مختلف ممالک میں مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اس سے زائد ملک کے اندر ہی مہاجر ہو چکے ہیں۔ شام میں بدترین قتل و غارت کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ ایران، روس اور امریکہ کی مدد سے بشار الاسد شامی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسانیت کے ناطے وہ اس خونی کھیل سے باز آتا، لیکن انسانیت کے لبادے میں چھپے بیڑیے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہسپانوی اخبار ایل پیس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ انہیں آج کے بعد 10 سال تک شام کے نجات دہندہ کے طور پر یاد رکھا جائے۔ ایک طرف وہ تاریخ کا بدترین قتل عام کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے آپ کو نجات دہندہ باور کرا رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب بشار الاسد کا ظلم مٹ جائے گا، شامی عوام سکھ کا سانس لے گی، لیکن بحیثیت مسلم امہ ہمیں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا پڑے گا، اور وہ یوں کہ آج ہم ظالم کے خلاف اپنے شامی بھائیوں کی حسب توفیق مدد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسلامی حکومتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ شامی مسلمانوں کی قتل و غارت بند کرا کر اپنی ذمہ داری ادا کریں۔